له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین گرامی قادر آپ میں سے اکثر حضرات کو اس بات کا علم ہے
ہر سال 9 محرم الحرام کو یہ خوبصورت اور معلوماتی پروگرام پچھلے تقریباً 18 سال سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ اس پروگرام میں تھوڑی سی ترمیم وقت کی تبدیلی کے لحاظ سے کی گئی۔ دوستوں کا مشورہ تھا عشاء کی نماز کے بعد پروگرام خاصا طویل ہو جاتا ہے، اس لیے اس پروگرام کو بعد از عشاء کی بجائے بعد از نماز مغرب کیا گیا۔ آپ کی تشریف آوری سے محسوس ہوتا ہے وقت کی تبدیلی کا یہ فیصلہ مناسب بھی ہے اور بجا بھی۔ آپ میں سے اکثر حضرات اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس پروگرام میں دو باتیں زیر بحث آتی ہیں۔ پہلی بات اس مہینے کی مناسبت سے واقعہ کربلا اس کا پس منظر شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے اسباب اور وجوہات، یہ بھی اس نشست میں بیان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی طرف سے آنے والے مذہبی اسلامی تاریخی سوال اور ان میں جو سوال معقول ہوں
ان کے ایسے جواب جس جواب کی وجہ سے کسی مومن کو فائدہ پہنچتا ہو. میں امید کروں گا کہ آج کی نشست میں دونوں باتوں پہ بھرپور توجہ دوں. یعنی واقعہ کربلا بھی اور آپ کی جانب سے آنے والے سوالوں کے جواب بھی. میں آپ سے درخواست بھی کروں گا اور امید بھی رکھوں گا کہ آپ اس نشست کے آخر تک تشریف فرما رہیں گے اور مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ سوالوں کے جو جواب ہوں گے اس سے آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوگا انشاءاللہ. خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ دور داماد نبی حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت و امامت کا تاج داماد نبی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ سجایا گیا. ان کی 4.5 سالہ خلافت کا جو زمانہ تھا اس میں یہودیوں اور منافقین کی شرارتوں سے مسلمانوں کے مابین ناچاکیاں، لڑائیاں اور اختلافات رہے اور یہودی اور منافقین مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے اس مقصد میں 100% کامیاب ہوئے کہ حضرت علی کے پورے دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہ ہو سکی. چنانچہ ان بدطینت لوگوں نے حضرت علی کے گردا گرد اس طرح گھیرا ڈالا کہ انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مدینہ منورہ کو بھی چھوڑ دیں اور کوفے کو اسلام کا دارالخلافہ بنا لیں. حضرت علی نے مجبوریوں کی بنا پہ مدینہ چھوڑا، لیکن میں یہاں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ جب ہوا تھا اور ان یہودیوں نے انہیں ہر طرف سے گھیرا تھا
اس وقت شام کے گورنر امیر معاویہ نے اور دوسرے علاقہ کے گورنروں نے حضرت عثمان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مدینے سے نکل آئیں اور مدینہ آپ چھوڑ دیں اور ہمارے صوبے میں آ جائیں تو یہ باغی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پامردی اور شجاعت سے یہ جواب دیا تھا، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں میں وہ برداشت کر سکتا ہوں، نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان نے مدینہ نہیں چھوڑا، لیکن ان یہودیوں نے اور منافقین نے ایک گہری سازش کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ 4.5 سالہ دور خلافت اختلافات، ناچاکیاں، فتوحات کا سلسلہ رکا ہوا، منافق اور یہودی اپنے طور پر خوش. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی فہم و فراست اور زیرکی کے ساتھ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے یہ خوبصورت فیصلہ کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم اور میں دونوں صلح کر لیتے ہیں اس نقطے پر کہ جو علاقہ آپ کے پاس ہے اس کے حکمران آپ ہوں گے اور جو علاقہ میرے پاس ہے اس کا حکمران میں ہوں گا. اس نقطے پر اور اس محور پر مسلمانوں کی یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شاہ روم نے حضرت معاویہ کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ علی تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں اور حضرت علی نے تمہیں گورنری سے ہٹا دیا ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے شام کی فوج لے کر حضرت علی پر حملہ کر دوں، ادھر سے تم آ جانا، ادھر سے میں آ جاؤں گا اور علی کو درمیان میں پیس کے رکھ دیں گے. البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اس پیشکش کا شاہ روم کو جو جواب دیا وہ جواب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس لفظ کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا وہ لفظ سننے کے لائق ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا، اور رومی کتے، اے رومی کتے، تو مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ تو ہم پہ حملہ آور ہو اور حضرت علی کے خلاف تو لشکر کشی کرے تو میں تیرے اس اقدام کی موافقت کروں گا. سن، اگر تو نے حضرت علی کی طرف میلی نگاہ اٹھانے کی کوشش کی تو معاویہ پہلا شخص ہوگا جو علی کی فوج کا سپاہی بن کے تیرے مقابلے میں آئے گا. جب یہ صلح ہوئی ان لوگوں کو اپنے ارادے ٹوٹتے نظر آئے. یہودیوں اور منافقین کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور اسلام کی ترقی کو روک دو. فتوحات کا سلسلہ رک جانا چاہیے، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پھر متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، یکجہتی ہو گئی، یگانگت ہو گئی، موافقت ہو گئی، اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس وقت عالم اسلام میں 3 آدمی ہیں، اگر ان 3 آدمیوں کو ختم کر دیا جائے تو ہم پھر سے ان لوگوں کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. وہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ کسی وقت بھی پوری مسلمان قوم ان میں سے کسی ایک پر متفق ہو سکتی ہے. ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،
دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عمر ابن العاص فاتح مصر کے گورنر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشورہ یہ ہوا 21 رمضان المبارک کی فجر کی نماز میں ان تینوں پر حملہ کیا جائے، ایک ہی دن صبح کی نماز میں ان کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر ابن العاص بیماری کی بنا پر اس دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں، وہ بچ گئے۔ ان کی جگہ پہ جو نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ پہ جو وار کیا گیا وہ ترچھا پڑا، زخمی ضرور ہوئے لیکن وار کارگر نہ ہوا، حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ لیکن جو آدمی حضرت علی پر مسلط کیا گیا تھا اس نے حضرت علی کے گھر سے آتے ہوئے مسجد کی طرف زہر میں بجھے ہوئے تلوار یا چھرے سے وار کیا اور حضرت علی جام شہادت نوش کر گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ منافقین یہ چاہتے، میرے اس محور کو آپ یاد رکھیں، اس مرکز سے ہم نے پوری گفتگو میں نہیں ہٹنا کہ یہودیوں نے اور منافقوں نے یہ ایکا کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی طور پر بھی متفق نہیں ہونے دینا، ان میں انتشار پیدا کرنا ہے، ان کو لڑانا ہے، ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، ان کو اپنی پڑی رہے تاکہ ہم ان کے وار سے بچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں پوچھا گیا، یہ جتنی گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں میں دوہرا نہیں رہا ہوں، میں چلتا جاؤں گا اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور وقت ہمارے پاس اتنا نہیں، آپ پوری طرح ذہن میرے سپرد کریں گے۔ اس پر فریقین کی کتابیں گواہ ہیں، میں صرف سنی کتابوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، فریقین کی کتابیں اس پر گواہ ہیں جو باتیں میں یہاں آج کر رہا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے تو حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، خلافت کس کے سپرد کی جائے؟ پوچھنے والے نے کہا آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا دیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد خلیفہ بنا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں، بات آئی ذہن میں کہ کوئی نہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں اور نہ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کی رضا اس میں شامل تھی کہ میرے بعد اگر حسن کو خلیفہ بنا دیا جائے تو حسن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خلافت کا بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بار خلافت و امامت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت حسن اپنے والد گرامی قدر کو بھی بارہا یہ سمجھاتے تھے کہ بابا جی یہ جن لوگوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ آپ کے گردا گرد پھیلتے ہیں یہ اسلام کے حق میں مخلص نہیں ہے، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے۔ لیکن حضرت علی مجبور تھے اور حضرت علی ان سے جان چھڑا نہیں سکتے تھے۔ جب حضرت حسن کے پاس اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، خلافت آ گئی، امامت آ گئی، وہ ذمہ دار بھی تھے، جو چاہیں وہ کریں۔ انہوں نے ان سارے سرداروں کو اپنی فوج کے جرنیلوں کو بلایا اور بلا کے ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، معاویہ کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، مجھ سے کون سا کام لینا چاہتے ہو؟ سب کہتے ہیں کہ معاویہ کے خلاف پھر لشکر کشی ہونی چاہیے اور پھر جنگ ہونی چاہیے اور معاویہ کو اس کا سبق پڑھانا چاہیے، جنگ ہونی چاہیے۔ حضرت حسن نے کہا پھر چلو تیار ہو جاؤ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں معاویہ سے جنگ کریں گے اور معاویہ کو پیغام بھیجتے ہیں اگر حسن کو گرفتار کر کے تیرے سپرد کر دیں تو کیا ملے گا؟ مظفر کے لیے آ رہے ہیں بھائی،
اور ادھر جناب امیر معاویہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر حسن کو گرفتار کر کے ہم تیرے سپرد کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت حسن کی جو سیکورٹی تھی انہوں نے یہ ساری اطلاعیں حضرت حسن کو پہنچائیں کہ یہ آپ کے جرنیل اور کرنیل، یہ آپ کے مشیر، یہ آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے، یہ امیر معاویہ کی طرف اس طرح کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حسن پر ان کی بے ایمانیاں بالکل ظاہر ہو گئی تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، مکمل صلح کرنا چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ۔ امیر معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف وہ کاغذ روانہ کر دیا، جو شرط چاہو لکھو مجھے منظور ہے، جو تیرے دل میں آئے شرط لکھ لو۔ حضرت حسن نے جو شرطیں اس پہ لکھی تھیں وہ سنیے گا، فریقین کی کتابوں میں وہ شرطیں موجود ہیں۔ حضرت حسن نے کہا تھا مجھے بھی پناہ ملے گی، میرے بھائی حسین کو بھی پناہ ملے گی، میرے جو ساتھی ہوں گے ان کو بھی پناہ ملے گی، یہ پہلی شرط تھی۔ آخری شرط ذرا سنیے گا کتنی خوبصورت تھی۔ حضرت حسن نے کہا معاویہ وہ خلافت جو میرے سپرد ہوئی ہے، وہ امامت جو میرے سپرد ہوئی ہے، وہ حکومت جو میرے سپرد ہوئی ہے، وہ علاقے جو میرے سپرد ہوئے ہیں، وہ صوبے جو میرے سپرد ہوئے ہیں، میں سارے صوبے تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں، سارا اقتدار تجھے دینا چاہتا ہوں، ساری امامت و خلافت کا بوجھ تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ خلافت کو اس طرح چلاؤ گے جس طرح میرے بابا نے چلایا تھا، خلافت کو اس طرح چلاؤ گے جس طرح میرے بابا نے چلایا تھا۔ سنو، فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں، حوالہ غلط ہو تو جو مرضی سزا دے لینا۔ حضرت حسن نے اس شرائط نامے پہ آخری شرط یہ لکھی تھی معاویہ خلافت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر کر کے گئے، جس طرح ابو بکر و عمر نے خلافت کی ہے خلافت اس طرح کرو گے۔ حضرت حسن نے یہ نام لکھے ہیں ابو بکر و عمر کے۔ چنانچہ حضرت حسن نے یہ شرائط لکھی اور امیر معاویہ کی طرف بھیج دی۔ ان شرائط پر امیر معاویہ اور حضرت حسن، میں ان کو کہوں گا، ایک گروہ تھا شیعان معاویہ کا اور ایک گروہ تھا شیعان علی کا۔ شیعہ کا لفظی معنی گروہ کا ہے، جماعت کا ہے۔ اس زمانے میں وہ کہتے تھے تم کون ہو؟ ہم شیعان علی ہیں۔ اور تم کون ہو بھائی؟ ہم شیعان معاویہ ہیں۔ یہ شیعان علی اور شیعان معاویہ، ایک حضرت علی کا لشکر، ایک امیر معاویہ کا لشکر، ایک حضرت علی کی جماعت، ایک امیر معاویہ کی جماعت، یہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو صلح ہوئی، اتفاق ہوا، ان دونوں کا ایکا ہو گیا۔ تو چلیے تھوڑا سا پیچھے، نبی پاک منبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، حسن چھوٹے سے بچے ہیں، حسن اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، پوری طرح اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ بخاری نے نقل کیا، مسلم میں آیا، تاریخ و حدیث اور سیرت کی کتابوں نے اس بات کو نقل کیا۔ حضرت حسن اس وقت بچے ہیں اور ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر مسجد میں آ گئے ہیں۔ جو ہی وہ مسجد میں آ کے گرے ہیں، نبی پاک نے منبر چھوڑ دیا ہے، خطبہ چھوڑ دیا ہے، اپنے نواسے حسن کو اٹھا لیا ہے، اٹھا کے نبی پاک منبر پہ لائے ہیں، منبر پہ اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو ساری قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ان نبنی ھذا سید، ان نبنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار پتر ہے، ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ کس نے پیشن گوئی کی؟ بولو بولو، یہ پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ اور نبی پاک کی پیشن گوئی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئی نہیں ہے،
یہ جھوٹوں کی پیشن گوئی نہیں ہے، یہ نبی پاک کی پیشن گوئی ہے اور یہ سچی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، لفظ ایک دفعہ پھر سنیے گا، امیر معاویہ کے لشکر کو گالیاں دینے والوں اور امیر معاویہ کو باغی کہنے والوں، ایک مرتبہ پھر سنو، تمہاری زبانیں امیر معاویہ کو باغی کہتی ہیں، میں رسول اکرم کی زبان بول رہا ہوں۔ نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے ایک مومنوں کی جماعت، دوسرے باغیوں کی جماعت، ان کے درمیان سلو کروائے گا۔ نہیں کہا، نبی پاک نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے درمیان دو جماعتوں کے من المسلمین، دونوں جماعتیں کس کی ہوں گی؟ فئتین عظیمتین، فئتین عظیمتین من المسلمین، دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، اللہ اس کے ذریعے سلو کروائے گا۔ اگر آپ کا ذہن میرے حوالے ہے تو پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیے۔ جب حضرت علی پر حملہ ہوا تھا اور ان کو زخم لگ گئے تھے اور ان کو بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی، تو اٹھائیے البدایہ والنہایہ اور تاریخ کی کتابیں، حضرت علی نے حضرت حسن کو بلایا اور حضرت حسن کو بلا کے کہا میرا بیٹا معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ کرنا، معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ کرنا، اگر تم نے معاویہ کو ضائع کر دیا تو پھر لوگوں کے سر اس طرح گریں گے جس طرح شاخ سے تم میں گرا کرتے ہیں یا شاخ سے پھل گرا کرتے ہیں، پھر لڑائیاں عام ہو جائیں گی۔ معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ سمجھنا، اور میں کیا کروں، میری مجبوری بھی تو دیکھ میرے بھائی، تو تاریخ کہتا ہے، تو کہتا ہے فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، اور میں ادھر دیکھتا ہوں تو پہلے نبی آتے ہیں، پھر علی آتے ہیں، پھر حسن آتا ہے۔ پہلے نبی آتے ہیں جنہوں نے کہا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ سلو کروائے گا۔ پھر علی آتے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ معاویہ کی خلافت کو ناپسند نہ سمجھنا۔ پھر حسن آتے ہیں جنہوں نے خلافت ہینڈ اوور کر دی امیر معاویہ کے لیے کہ میں خلافت آپ کو دیتا ہوں۔ پھر مزے کی بات ہے، فریقین کی کتابیں گواہ ہیں، رجال کشی تیسری صدی کا مجتہد ہے، اور اس رجال کشی کے صفحہ 101 پر یہ روایت موجود ہے کہ جب امیر معاویہ نے یہ کہا تھا، کوفے میں بیٹھے ہیں حضرت حسن اور دمشق میں بیٹھے ہیں امیر معاویہ، اور سلو کی گفتگو خط کے ذریعے ہو رہی ہے، سلو اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، تو امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، حسن اب میں آؤں کوفے تاکہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میرے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں، بیعت مکمل ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، میں آؤں کوفے آپ کے پاس۔ تو حضرت حسن نے کہا تھا معاویہ تمہیں کوفے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں خود دمشق میں آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں۔ پھر حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اور اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ کو لے کر دمشق پہنچ گئے تھے۔ دمشق کے شہر میں اعلان ہو گیا نبی کے نواسے آ رہے ہیں، حسنین کریمین آ رہے ہیں، اعلان ہو گیا، مسجد دمشق کی بھر گئی ہے، مسلمان جمع ہو گئے ہیں، ممبر وہاں رکھا گیا ہے۔ اتنے میں امیر المومنین امیر معاویہ حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے ہیں، معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ انکار کر، یہ کتابیں میں اگر یہ باتیں نہ لکھی ہوں تو پھر مجھے جو سزا دے تیری مرضی ہے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو کہاں بٹھایا؟ خود کہاں بیٹھ گئے؟ خود نیچے بیٹھ گئے، اپنے بھائی کو نیچے بٹھا لیا اور امیر معاویہ کو ممبر کے اوپر بٹھا دیا۔ امیر معاویہ نے ایک خطیب کو کھڑا کیا جو لوگوں کو ساری روایات سنائے گا۔ پھر اس خطیب نے کہا قم یا حسن، قم یا حسن
फबाये हसन उठिए और अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके इस सुलह की तकमील कीजिए। हजरत हसन खड़े हुए, उन्होंने अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर ली। फिर कहा कुम या हुसैन, हुसैन उठिए। फबाये अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कीजिए। फकामल हुसैन, हुसैन उठे, उन्होंने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की। फिर खतीब ने कहा या कैस तुम इस फौज के कमांडर इन चीफ हो, तुम भी उठो और अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करो। फल्तफत कैस इलल हुसैन, कैस ने देखा हुसैन की तरफ कि मुझे रहने ही दो, मेरी बैत ना ही करवाओ, मैं मैदान जंग में इनसे टकराता रहा हूं, मैं इनसे लड़ता रहा हूं। फल्तफत कैस इलल हुसैन, कैस ने देखा हजरत हुसैन की तरफ, इन नजरों से देखा कि मेरी बैत रहने दो। फकालल हुसैन, तो नजरों को पहचान के हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस, कुम या कैस, कैस उठो। फबाये अमीर मुआविया की बैत करो। फइन्नहु इमामी, जिसको मेरे बड़े भाई ने इमाम माना उसको मैंने भी इमाम माना। जिसको मेरे बड़े भाई ने इमाम माना उसको मैंने भी इमाम मान लिया है। उठो इसके हाथ पे बैत करो। रिजाल कशी में मौजूद, अल बिदाया वन निहाया में मौजूद, इब्ने असीर में मौजूद, इब्ने खुल्दून में मौजूद, फरीकैन की किताबों में ये सारा वाकया मौजूद है। मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। हजरत हसन ने बैत की अमीर मुआविया के हाथ पर, हजरत हुसैन ने बैत की अमीर मुआविया के हाथ पे। अरे बता तो सही वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसका मुक्तदी हुसैन होगा। फैसला तो कर, वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसके हाथ पे हसन ने बैत की होगी, वो इमाम कितना ऊंचा होगा जिसके हाथ पर हुसैन ने बैत की होगी। चुनाचे ममलकत इस्लामिया के 54 सूबे मुत्तफिक हो गए अमीर मुआविया पर। फिर पलटिए, यहूदो मुनाफिकीन की साजिश क्या थी कि मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देना, लेकिन ये 41 हिजरी की बात है। अब फिर सारे सूबे मुत्तफिक हो गए किस पर? अमीर मुआविया पर। लड़ाई खत्म हो गई, आपस का इंतशार खत्म हो गया, आपस का झगड़ा खत्म हो गया। ये सारे शीरो शकर हो गए, ये सारे शीरो शकर हो गए, ये सारे दोस्त हो गए। और वो यहूदी और मुनाफिकीन जो थे उनमें फिर खलबली मच गई, फिर खलबली मच गई कि अमीर मुआविया ने 54 सूबों का इक्तिदार थाम के फौजों को रवाना करना शुरू कर दिया कि जहां तक आबादी नजर आती है मोहम्मद अरबी का पैगाम पहुंचाओ, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर अल्लाह की बरकतें उतरने लगी, फिर अल्लाह की रहमतें बरसने लगी, फिर मेहरबानियां होने लगी, फिर इंतशार की कैफियत खत्म हो गई, फिर इत्तिहाद और इत्तिफाक की बातें होने लगी। फिर अमीर मुआविया की फौज एक मर्तबा एक जंगल के किनारे खड़ी हो गई और वहां छावनी बनाने का कमांडर इन चीफ और जर्नैल ने फैसला कर लिया कि इस जंगल के किनारे हमें फौजी छावनी बनानी चाहिए। करीब की आबादी के लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा यहाँ छावनी बनाने की बेवकूफी न करना, इस जंगल के दरिंदे बड़े जालिम हैं, यहाँ शेर हैं, यहाँ चीते हैं, यहाँ हाथी हैं, तुम्हें चीर फाड़ के रख देंगे। चुनाचे अमीर मुआविया का भेजा हुआ एक जर्नैल उस जंगल के किनारे खड़े होकर कहता है, और शेरों और चीतों और हाथियों, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, कुफर के खिलाफ लड़ते हुए जंगल के किनारे आ गए हैं। मैं तुम्हें आर्डर देता हूं कुछ दिनों के लिए ये जंगल खाली कर दो, हमने यहाँ फौजी छावनी बनानी है। और फिर दुनिया ने ये मंजर देखा। कुछ देर के बाद शेर ने अपने बच्चे पीठ पे लाद लिए, हाथी ने अपने बच्चे पीठ पे लाद लिए, चीते ने अपने बच्चे पीठ पे लाद लिए और जंगल खाली करते हुए बाहर निकले ये कहते हुए, तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो हम तो मोहम्मद अरबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। फिर अमीर मुआविया का दौर हुकूमत आया, जंगल के दरिंदों ने इताअत करनी शुरू कर दी। अमीर मुआविया के इत्तिहाद का दौर आया, फुतूहात का सिलसिला चल निकला। काबुल तक अमीर मुआविया पहुंचने लगे, मुल्तान तक अमीर मुआविया पहुंचने लगे। अमीर मुआविया ने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, चुनाचे उन्होंने बहरी लश्कर कुस्तुनतुनिया की फसील तक पहुंचा दिया। चुनाचे वो कुस्तुनतुनिया तक पहुंचे, बहरी लड़ाइयां शुरू हो गई, फुतूहात का सिलसिला चलने लगा और इत्तिहाद और इत्तिफाक
پیدا ہوا. میں آج اس سٹیج کی وساطت سے یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے, کئی لوگ پہلی دفعہ مجھے سننے کے لیے آئے ہوں گے, تاریخ دان طبقہ موجود ہوگا. بندیالوی سٹیج سے اعلان کرتا ہے کہ جب حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی اور حسنین کریمین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ مان لیا تھا, 54 صوبوں میں بندیالوی کہتا ہے مجھے ایک کلمہ پڑھنے والا دکھاؤ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. پیش کرو ایک آدمی جس نے امیر معاویہ کو کہا ہم تیری خلافت کو نہیں مانتے, ہم تیری امامت کو نہیں مانتے. 54 صوبوں کے لوگ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, امیر معاویہ کی اطاعت کر رہے ہیں, امیر معاویہ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور امیر معاویہ اپنے دور خلافت میں امن و امان کی یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں دمشق میں بیٹھ کر, اور صرافوں اور سناروں, سونے کا کام کرنے والوں, رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا. امیر معاویہ دیکھے گا وہ ماں کون سی ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گا. پھر دوسرا فرمان جاری ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اگر یمن سے ایک نوجوان لڑکی کو چلاؤ اور اس نے مکے جانا ہو, یمن سے وہ عورت پیدل چل رہی ہے, حسین و جمیل اور نوجوان عورت, زیورات سے اور درک برک لباس سے آراستہ ہے, اور اس نے ہیرے اور جواہرات اور سونا پہن رکھا ہے. راستے میں جنگل بھی آئیں گے, پہاڑ بھی آئیں گے, خلوتیں بھی آئیں گی, جلوتیں بھی آئیں گی, رات بھی آئے گی اور دن بھی آئے گا. امیر معاویہ نے کہا یمن سے چلاؤ, اس عورت نے مکے جانا ہے. راستے میں اگر کوئی میلی نگاہ سے اس عورت کو دیکھ لے تو معاویہ سے پوچھ لینا. چنانچہ سر جی آپ بالکل نعرہ نہیں مارنا, تسلسل ٹوٹ جاتا. کئی مولوی نعرے مارنا, معاویہ پہ آ کے ساری قوم کیا ہو گئی, بولو, متفق ہو گئی. اور یہود و منافق کا بنا بنایا جال بکھر گیا, تار تار ہو گیا. انہیں اپنی ناکامی نظر آنے لگی, لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ امیر معاویہ کا قلعہ بڑا مضبوط تھا. 54 صوبوں پہ حکومت ہے اور بڑا زبردستی کے ساتھ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, یہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. اندر ہی اندر یہ جلتے کڑتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو ہم پھر مسلمانوں کو توڑ دیں, پھر لڑائیاں کروائیں, پھر انتشار پیدا کریں. ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی. اور معاویہ جیسا زیرک آدمی, معاویہ جیسا سمجھدار آدمی, معاویہ جیسا دانا آدمی, معاویہ جیسا حکمران آدمی, ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ قوم مجھ پر متفق ہو گئی ہے, بنو امیہ پر متفق ہو گئی ہے. میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا مضبوط کام کر کے جاؤں کہ میری موت کے بعد بھی ان یہودیوں کو موقع نہ ملے. وہ بھی زیرک آدمی تھا, دانا آدمی تھا. انہوں نے کہا یہ تاک لگائے بیٹھے ہیں. حضرت معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قوم 2 حصوں میں بٹ گئی تھی, اور اگر میں ایک تاریخی روایت کا اعتبار کر لوں تو ان جنگوں کے اندر 90,000 مسلمان شہید ہوئے. 90,000 مسلمان شہید ہو گئے ان 2 جنگوں میں, اور فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا. امیر معاویہ کے ذہن میں تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد علی جیسا بندہ موجود, شیر خدا موجود, داماد نبی موجود, فاتح خیبر موجود, حضرت علی جیسا جری, بے باک, دلیر, نڈر, اور جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا میری پوری امت میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاویہ نے سوچا کہ بندہ موجود علی جیسا, لیکن حالات حضرت علی کے کنٹرول میں بھی نہیں آئے. میری وفات کے بعد تو علی جیسا بندہ بھی کوئی نہیں, تو میری وفات کے بعد حالات جو رخ اختیار کر لیں گے خلافت کے مسئلے پر, یہ یہودی اور منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے یہ پھر مسلمانوں کو لڑا دیں گے. کیوں نہ میں اپنی زندگی میں یہ راستہ بند کر دوں, اس کے آگے میں بند باندھوں. چنانچہ انہوں نے
54 صوبوں کے گورنروں کو بلا کے اپنی رائے ان کے سامنے رکھی۔ 54 صوبوں کے گورنروں نے اس بات پہ ساتھ کیا کہ آپ کو زندگی کے اندر ولی عہد بنا دینا چاہیے تاکہ آپ کی وفات کے بعد خلافت و امامت کا جھگڑا سارا اٹھائے ہی نہیں، کس کو خلیفہ بنانا ہے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو، آپ اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل کر کے جائیں۔ اب پیدا ہوئی یہ بات کس کو ولی عہد بنایا جائے، کس کو ولی عہد بنایا جائے، تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفے کے گورنر تھے اور صحابی رسول تھے اور ان 1400 صحابیوں میں شامل تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آئی تھی، قرآن میں کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ ہو جائے بندے نے، اللہ نے فرمایا نہیں فعالم ما فی قلوبہم، فعالم ما فی قلوبہم، میں ان کے دل دیکھ کر دلوں میں تقوی کو دیکھ کر معلوم کر کے میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں۔ نعمان ابن بشیر صحابی رسول بھی ہے، نعمان ابن بشیر ان 1400 صحابیوں میں شامل ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور نبی پاک کہتے ہیں اور 1400 صحابیوں اس وقت اس زمین پر تم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں۔ نعمان ابن بشیر ان میں شامل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بدتینت آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ نعمان ابن بشیر نے جو رائے دی ہے نعمان ابن بشیر کا کوئی ذاتی مفاد تھا، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے اور صحابی بھی وہ جو اصحاب رضوان میں شامل ہے جن کو جنت کی بشارت اور رضامندی کی بشارت مل گئی ہے۔ نعمان ابن بشیر نے صحابی رسول نے یہ تجویز پیش کی کہ ولی عہدی کے لیے آپ کے بیٹے یزید سے بہتر بندہ کس نے تجویز پیش کی؟ بولیے آپ، کس نے؟ یہ کون ہے؟ اور صحابی بھی کون؟ ان 1400 میں جن کو رضامندی کے سرٹیفکیٹ ملے اور جن کو اللہ نے فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، اور غالباً یہ نعمان ابن بشیر غالباً وہ صحابی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کہتے ہیں جب میں نے آپ کو قبر میں اتار لیا اور پتھر درست کر لیے تو باہر نکلنے لگے، سارے باہر نکلنے لگے، تو میں نے اپنی ہاتھ کی انگوٹھی دانستہ نکال کے وہاں پھینک دی، سارے باہر نکلے، مٹی ڈالنے لگے، تو میں نے کہا ٹھہرو بھائی میری انگوٹھی رہ گئی ہے۔ میں دوبارہ قبر میں اترا، میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور وہ کہتے ہیں یہ تمام لوگوں میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں سب سے بعد میں نبی پاک سے جدا ہوں، میں وہ بندہ ہوں جو سب سے بعد میں نبی پاک سے جدا ہوا، مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ولی عہد کس کو بنا دینا چاہیے؟ یزید کو، اور یہ راستہ بند کر دینا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پھر اس تجویز کو نہیں مانا، اس کے لیے مکے کا سفر کیا، اس کے لیے مدینے کا سفر کیا۔ 5 ہماری مائیں اس وقت زندہ تھیں، امیر معاویہ ہماری 5 ماؤں کے پاس پہنچے۔ سنیے گا تاریخ اس پر شاہد ہے، میں کسی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں، جو تاریخ کہتی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پوری امت میں صرف 5 آدمیوں نے انکار کیا، پوری امت میں یزید کی ولی عہدی کا انکار کتنے بندوں نے کیا؟ عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، حضرت حسین 3، عبداللہ ابن زبیر 4، عبد الرحمن ابن ابی بکر 5 آدمیوں نے کہا یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ چنانچہ جب یزید
حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پہ آ گیا۔ ان 5 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دونوں یزید کی بیعت پہ راضی ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر آخر تک راضی نہیں ہوئے، شہید ہو گئے، راضی نہیں ہوئے۔ اور حضرت حسین کے ساتھ کیا بنا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 5ویں تھے حضرت حسین، ان کے ساتھ کیا بنا، باقیوں کا حوال میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ چنانچہ یزید کو جب ولی عہد بنا دیا گیا اور یہ رکھنا بند کر دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو رہا ہے سن 60 ہجری میں، اور حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی 41 ہجری میں، اور امیر معاویہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ نے 19 سال امیر معاویہ نے خلافت کی، اور اس کا دور 19 سال پہ محیط ہے۔ سن 60 میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید جو ولی عہد تھا وہ تخت خلافت پہ آ گیا۔ صوبوں کے گورنروں کو کہا گیا بیعت لیجئے۔ بیعت لینے کے لیے مکے مدینے کے گورنر نے حضرت حسین کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، باقی سب صحابہ نے بیعت کر لی، لیکن عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمیں مہلت دی جائے، عام لوگوں کو بلایا جائے، ہم بھی بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ موقع پا کر حضرت حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ کب؟ شعبان کی ابتدا میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 22 رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، 28 رجب کو مدینے کے گورنر نے حضرت حسین کو بلایا ہے، تو حضرت حسین وہاں سے چلے ہیں۔ شعبان کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں حضرت حسین پہنچ گئے ہیں۔ شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذوالقعدہ 4، ذی الحج، کتنے مہینے رہے ہیں؟ 5 مہینے حضرت حسین مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ 5 مہینے نہ کسی نے جبر کیا، نہ گورنر نے بلایا، نہ یزید نے زور دیا کہ حضرت حسین کو کہو میرے ہاتھ پر بیعت کرے، نہیں بلایا 5 مہینے انہوں نے۔ لیکن وہ چنگاری جو دبی ہوئی تھی، وہ یہودی اور منافقین جو مسلمانوں کے مابین انتشار افتراق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کو اب پھر ایک مرتبہ موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے کہا اس کے لیے حضرت حسین کو استعمال کیا جائے، یہ حضرت علی کے گھرانے کا فرد ہے، نبی پاک کا نواسہ ہے، لوگوں کو ان سے عقیدت بڑی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار بھی کر دیا ہے، ان کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ خط لکھنے شروع کیے۔ کوفے کے ان غداروں نے، بے وفاؤں نے، ان منافقین نے جو انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے خط لکھے حضرت حسین کو، فصل پکی ہوئی ہے، ہم بڑے تنگ ہیں، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہمارا کوئی گورنر نہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کی راہ تک رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ 100 خط، 200 خط، حتیٰ کہ 1800 خط حضرت حسین کے پاس پہنچتی ہیں، آ جائیے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، ہم آپ کی راہ میں آنکھیں بچھانے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر وفد بھیجا، ایک وفد، دوسرا وفد، تیسرا وفد۔ وفد نے چاپلوسی سے حضرت حسین کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ تشریف تو لا کے دیکھیں۔ حضرت حسین نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیج دیا، جاؤ حالات کا جائزہ لو، یہ سچے بھی ہے نہیں کہ کوئی نہ، یہ جو کہتے ہیں فصلیں پکی ہوئی ہیں، حالات مناسب ہیں، آپ آئیے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل جب وہاں پہنچے تو کوئی ایک بھی مسلم کے ساتھ نہ رہا، اور بے دردی کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین مسلم کی طرف سے خط آنے کے بعد جب مکے میں خط پہنچا تھا، مسلم نے خط بھیجا تھا، بھائی جان کوفے کے لوگ جو کچھ کہتے تھے یہ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ شروع میں اچھا سلوک کیا نا، بڑے لوگوں نے بیعت کی، ہاتھوں پہ اٹھایا، استقبال کیا، جی حضوری کی، انہوں نے خط لکھ دیا، آ جاؤ، جو کچھ سنا تھا وہ ٹھیک ہے۔ حضرت حسین اپنے بال بچوں کو لے کر اور 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر اور اپنی بہنوں کو لے کر اور اپنی بیٹیوں کو لے کر کوفے کی طرف گامزن ہیں۔
میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ بتا دیجئے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہوتا، خدا لگتی بات کہیے بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے جائے؟ تم جو ختن معاملات میں جاتے ہو، بیویاں سے پتر سے بہنا نال لے جاتے ہو؟ اگر حضرت حسین جنگ کرنے جا رہے تھے، سوال میرا یہ ہے بہنوں کو کیوں لے کے گئے؟ بیویوں کو کیوں لے کے گئے؟ بیٹیوں کو کیوں لے کے گئے؟ 6 مہینے کی علی اصغر کو کیوں لے کے گئے تھے؟ کوئی دنیا کا بندہ اس کا جواب دے۔ کسی کے پاس اگر اس کا جواب ہے تو جواب دے اس کا۔ اگر حضرت حسین لڑنے کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، قتال کے لیے جا رہے تھے، تلوار زنی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو بچوں کو ساتھ لے کے جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہاں بچے ساتھ ہیں، چنانچہ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ میں فریقین کی کتابوں سے عربی کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا اس عبارت کو۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا الرجوع۔ بولو کیوں؟ آگے کفر ناچ رہا تھا تو واپسی کیوں؟ دنیا کا کوئی بندہ جواب دے اس کا۔ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا رجوع کا، واپسی کا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا بھائی جان نہیں، ساڈا بھرا قتل ہو گیا تے ہن واپسی؟ نا 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 نا، اب تو ہم مسلم ابن عقیل کے قتل کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہم کوفے پہنچیں گے اور مسلم کے قتل کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا جس طرح تمہاری مرضی میں اسی طرح تیار ہوں۔ اب اگلا سفر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں لیکن سننے پڑتے ہیں۔ شتر مرغ جو ہے نا، یہ ریت میں سر چھپا لے تو آندھیاں نہیں رکا کرتی۔ مسلم کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ اگلا سفر کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مسلم کے قتل کا کیا لینا ہے؟ کیوں جی، نبی پاک جب عمرہ کرنے کے لیے چلے تھے مکے سے، لڑنا چاہتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو پھر سارے صحابیوں کو اکٹھا کر کے کیا کہا تھا؟ آپ حضرت عثمان کا کیا لیں گے؟ بالکل وہی صورت۔ آگے گئے ایک جگہ پہ جہاں ایک راستہ دمشق کو جا رہا ہے اور ایک راستہ کوفے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اس سنگم پہ، اس موڑ پہ ابن سعد کا دستہ ملتا ہے۔ بڑے لوگ گالیاں نکالتے ہیں ابن سعد، بڑا برا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن جانتے ہو تھا کون؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابیوں میں شامل ہے جن کو نبی پاک نے نام لے کے جنت کی بشارت۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، اور سعد ابن ابی وقاص کو جانتے ہو؟ نبی پاک ان کو ماموں کہہ کے بلایا کرتے، سعد میرا ماموں ہے۔ اور احد یا بدر کی لڑائی میں جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک اپنے دستے مبارک سے ان کو تیر پکڑواتے تھے، وہ چلاتے تھے، نبی پاک پکڑا دیتے تھے، پھر دوسرا تیر، پھر تیسرا تیر، لیکن صرف تیر پکڑایا نہیں، نبی پاک تیر ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں ارمے یا سعد، ارمے یا سعد، ارمے یا سعد، فدا کا ابی و امی، 7 تیر چلاؤ، تیرے اتنے میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان، ساری کائنات کے لوگوں کے باپ
میرے نبی پہ قربان. اور سعد ابن ابی وقاص تو کتنا خوش قسمت ہے. رحمت کائنات کہتے ہیں سعد تیرے اتنے میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اور سعد ابن ابی وقاص نبی پاک کا ماموں. تو یہ رشتے میں نبی پاک کا کیا لگا؟ ماموں زاد بھائی. تو حضرت حسین کا کیا لگا؟ نانا. نبی پاک کا جو ماموں زاد بھائی لگا تو نبی پاک حضرت حسین کے کیا لگتے؟ نانا. ابن سعد بھی کیا لگا؟ رشتے میں نانا. اس نے جب دیکھا کہ کوفی غداروں نے شرارت کرنے کے لیے خط لکھے, برگلایا, حضرت حسین کو اغوا کیا, پریشان کر کے یہاں تک پہنچا دیا, ابن سعد نے یہاں راستہ روکا. حسین کہاں؟ کن کے چکر میں آئے ہو؟ انہوں نے بلایا ہے. کہ کس نے؟ کہ یہ جو کھڑے ہیں. حضرت حسین نے دیکھا کہ جنہ چودھریاں دے خط سن وہ سارے ابن سعد کی فوج کھلو. چودھری کوئی لکیوں شیئیں ہوں. شہر کے چودھری سردار تو پہچانے ہوئے لوگ ہوتے. حضرت حسین کہتے ہیں فلاں سردار ایک خط تیرا نہیں, فلاں یہ خط تمہارا نہیں. انہوں نے آخیا سن پائی تن پاک دی سو اے خط ساڈے دھوکھا ہوا, دھوکھا, فریب ہوا, فریب. چکر میں آئے, چکر میں جھوٹے خط لکھے, بلایا, انکار کیا, دشمن کی فوج میں کھڑے ہو گئے. واہ حسین, حسین تیری زبان پہ قربان جاؤں. اور اس زبان پہ میں قربان کیوں نہ جاؤں جس زبان کو نبی پاک بچپن میں اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھڑی کو چوسا کرتے. حضرت حسین کی زبان غلط بیانی کر سکتی ہے؟ ابھی حضرت حسین بچے ہیں. نبی پاک حضرت حسین کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہیں اور باہوں میں اٹھا کے کہتے ہیں افتافا کا یا بنیا. حسین تیری قسمت کے کیا کہیں. بندہ حیران ہوتا ہے. افتافا کا یا بنیا, میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. حسین نے منہ کھولا اور نبی پاک نے اپنی لعاب مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالا. جس منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک ڈالی ہو اس منہ سے غلط بات نکل سکتی ہے؟ حضرت حسین غلط بات کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا, پہلے مسلم کو مارا, شہید کیا, مجھے بلایا تو انکار کیا, دشمن کی فوج میں کھڑے ہیں, تو حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی. جاؤ دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے لاؤ, اپنوں کی, پرایوں کی, دوستوں کی, دشمنوں کی, اردو کی, فارسی کی, عربی کی, پشتو دی چک لو. دنیا کی تاریخ کی کوئی کتاب لاؤ جس میں واقعہ کربلا ہو. اگر اس میں حضرت حسین کی پیش کردہ یہ 3 شرطیں نہ ہوں, جو سزا مرضی ہے دے لو. جاؤ جو کتاب اٹھاؤ لاؤ, میرے پاس کوئی کتاب جس میں کربلا کا واقعہ ہو اس میں 3 شرطوں کا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا. تبری اٹھاؤ, البدایہ والنہایہ اٹھاؤ, ابن اثیر اٹھاؤ, ابن خلدون اٹھاؤ, ابن خلکان اٹھاؤ, منہاج السنہ اٹھاؤ,
کتاب الشافی توسی کی اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، مسعودی کی تاریخ اٹھاؤ، شیخ مفید کی الارشاد اٹھاؤ، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اور جلاء العیون اٹھاؤ، کوئی کتاب اٹھا لو جس میں واقعہ کربلا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہر واقعہ میں، ہر کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی ابن سعد کے سامنے، ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو، مجھے بولو کیا شرط ہے پہلی؟ زور سے کہو۔ کیوں؟ ہوں یزید پارسا ہو گیا، اب یزید نیک ہو گیا ہے، اس اسلامی قانون نافذ کر چھڑیا، اب اقتدار صحیح ہاتھوں میں آ گیا تھا، واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بات کہنے لگا ہوں دل کی، مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کا گستاخ ہے یہ آدمی، میں کہتا ہوں حضرت حسین کی جوتی کی توہین کرنے والا بھی بندہ کافر ہے۔ حضرت حسین کے بعد آنے والی پوری امت، یزید تو کیا، امت میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، ابن سیرین ہوا ہے، مجاہد ہوا ہے، اکرمہ ہوا ہے، امام ابو حنیفہ ہوئے، امام شافعی ہوئے، امام مالک ہوئے، امام بخاری ہوئے۔ حضرت حسین کے بعد آنے والی پوری امت مل کر ایک دوسرے کے اوپر کھڑی ہوتی چلی جائے، کھڑی ہوتی چلی جائے، خدا دی قسم ہے حضرت حسین دے پیراں دی جتیاں نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتے۔ بہت عظیم، وہ صحابی رسول ہے، وہ نواسۂ پیغمبر ہیں۔ حضرت حسین کی توہین کرنے والا بندہ مومن نہیں، لیکن اور سمجھدار طبقہ تمہارے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، خدا کا نا جے میری گل سمجھ لو، توہین وہ کرتا ہے حضرت حسین کی جو کہتا ہے یہ مارکا کفر و اسلام کا مارکا تھا، جو کہتا ہے یہ حق و باطل کا مارکا تھا، سامنے کفر تھا، باطل تھا۔ جو بندے یہ کہتے ہیں وہ حضرت حسین کی توہین کرتے ہیں۔ توہین اس طرح ہوتی ہے، تم بتاؤ، چلو تم بتاؤ، آگے کفر ہوتا، آگے باطل ہوتا، آگے ظلم ہوتا تو حضرت حسین یہ کہتے مجھے واپس جانے دو؟ بولو، توہین تو تم کرتے ہو کہ حضرت آگے کفر ناچ رہا تھا اور وہ کہتے تھے مجھے۔ نوابزادہ نصر اللہ تو نہیں کہتا مجھے واپس جانے دو، نہیں کہتا، ڈٹا ہوا ہے، غلط سمجھتا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ سارے تو نواز شریف نہیں نہ ہوتے، جو ڈٹ جاتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، نہیں مانتے بھائی، لیکن حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس جانے دو۔ موقف بدلا نہیں، رب نے بدلوایا۔ حضرت حسین کو یہاں سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ، ورنہ تو ہائے ہائے۔ امام احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے جو کوڑے میرے باپ کی پیٹھ پر مارے گئے تھے، امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر، اگر وہ کوڑے ہاتھی کی پیٹھ پہ مارے جاتے تو وہ بھی برداشت نہ کرتا۔ اختلاف کیا تھا؟ وقت کا حکمران کہتا تھا مانو قرآن مخلوق ہے، سارے مولویوں نے مان لیا بھائی قرآن مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے، اس پر کوڑے لگتے ہیں، اور جب کوڑا پیٹھ پہ لگتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے ہن سنا مننا کہ نہیں مندا؟ اور امام احمد ابن حنبل کوڑا کھا کے کہتے تھے
مجھ سے منوانا چاہتے ہو ایتونی بے کتاب اللہ و بے سنت رسول اللہ، اور میرے کو منوانا جے تے اللہ دے قرآن دی کوئی دلیل پیش کرو، نبی دی سنت دی کوئی دلیل پیش کرو، اور کوڑیاں نال نہ منواؤ، کوڑیاں نال نہ منواؤ، دلائل نال منواؤ۔ امام محمد بن حنبل کوڑے کھاتا رہا، جنازہ جیل سے نکلا، موقف۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، موقف نہیں بدلا۔ ارے یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں۔ میں علماء دیوبند میں سے ایک عالم کی بات آپ کو سناؤں، مولانا حسین احمد مدنی، کہو رحمت اللہ علیہ، مولانا شیخ العرب والعجم، دیوبند کا عظیم سپوت، دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی میرے والد کے استاد تھے۔ میرے والد نے مشکات ان سے پڑھی، میرے والد کے استاد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حکومت کس کی تھی؟ بڑا مشکل ہے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کراچی کے خالق ٹینا ہال میں بغاوت کا کیس چلا، حضرت مدنی کو بلایا گیا، جج کہتا ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دیا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، موقف نہیں بدلا۔ لیکن حضرت حسین کہتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کے حضرت حسین کو بات سمجھ کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو، بات وہ نہیں ہے جو یہ بے ایمان کر رہے ہیں۔ اور جب جج نے یہ سنا تو جج کہتا ہے حسین احمد مدنی اس جملے کی سزا جانتے ہو؟ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، جانتے ہو؟ اس کی سزا سزائے موت ہے، پھانسی۔ کہتے ہیں حضرت مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا اور میز پہ پھیلا کے کہا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آئے۔ موقف نہیں، یہ حضرت حسین احمد مدنی جیسے کروڑوں بندے ہوں۔ سنا مولانا حسین احمد مدنی جیسے کروڑوں آدمی اس گھوڑے کی دم پہ لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس گھوڑے پہ حسین بیٹھا کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ یہی خالق دین حال ہے۔ لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں۔ ہمارا ایک اخبار ہے ملک کا نوائے وقت، بڑا بولتا ہے، کانگریسی ہیں، یہی خالق دین حال ہے، یہی جج ہیں، یہی مقدمہ ہے۔ جج کہتا ہے 4 مولوی پیش تھے نا، ایک مولوی بھگت گیا تو جج کہتا ہے ابوالکلام چپ، یہ پھر پکارا ابوالکلام چپ، ابوالکلام چپ۔ ریڈر کہنے لگا حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، بولو نا حاضر ہوں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جج کو کہتے ہیں یہ تم جو ابوالکلام کر رہے ہو یہ میرا نام نہیں ہے، یہ لوگ مجھے ابوالکلام کہتے ہیں، میرا وہ نام بلاؤ جو میرے ماں باپ نے رکھا تھا۔ اس نے کہا میرے کاغذوں میں تو تمہارا نام ابوالکلام ہے، تمہارے باپ نے تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ تو مولانا کہتے ہیں احمد محی الدین، احمد محی الدین۔ اس نے کہا ولدیت، ان نے کہا فلاں، اس نے کہا قوم، انہوں نے کہا سید، اس نے کہا پیشہ۔ حضرت مدنی نے کہا لکھ سکو گے؟ لکھو گے؟ اس نے کہا لکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ حضرت ابوالکلام نے فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، موقف نہیں بنا، عدالت کے اندر موقف نہیں بنا۔ لیکن حضرت حسین کہتے ہیں مجھے
واپس جانے. کیوں؟ اگر سامنے کفر ہوتا حسین کٹ مرتے، واپس خدا کی قسم کبھی نہیں. جب انہوں نے یہ کہا نا پیشہ قوم کے خلاف بغاوت، انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، تو انگریز فوراً جج کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت. اس کا کیا مولوی یرک جائے گا، مولوی یرکے کا قید تو 6 مہینے قید با مشقت. مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر وہاں ایک تاریخی جملہ کہا، کتابوں نے نقل کیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا جناب جج، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، خدا کی قسم اتنی حرکت میرے دل میں پیدا نہیں. موقف نہیں بدلا، ڈٹے رہے. سپریم کورٹ کے جج نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا تھا تو نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس. غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، میرے نبی کا بے ادب گستاخ تھا، میں اس کو قتل کر دیتا. تم نے یہ کہا؟ شاہ جی نے فرمایا جسٹس صاحب کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا آپ نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ لیں، شام سے پہلے قتل نہ کر دوں تو بخاری نہ کہنا. ڈٹے ہیں یہ لوگ. اور دیوبند تو بڑی عظیم قوم، ہیرے ہیں، ہیرے ہیرے ہیرے. باقیوں کا کیا تھا؟ 11ویں کھا لئی. وہ کہنے نے برتن کلی کروا لو، ایک کہنے نے ختم پروا لو. برتن کلی کروا لو جی، ادیاں گلیاں منجی پیڑھی ٹھکوا لو. یہ مولوی بیچارے نکلتے ہیں بے آئے گئے ختم پروا لو. ساڈی حکومت بھی سمجھ دی ہے بھئی یہ بیچارے کی نے انہوں لگے رہن دو. دیوبند ہے دیوبند، دیوبند انہاں دیوبند کر چھڈیا تے بیچارے کی کچھ بھی. ڈٹے ہیں یہ لوگ. انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، موقف نہیں بدلا. خدا کی قسم ایوب خان نے میرے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو جب راول پنڈی سے نکالا تھا اور ضلع بدر کیا تھا اور میرا شیخ اپنے آبائی پنڈ دریا میں چلا گیا تھا، ایوب خان نے اپنے بھائی بہادر خان کو بھیجا تھا، غلام خان نو جا کے کہے تھوڑا جہا نرم ہو جا، تے مسیت تیری تے پنڈی تیرا تے مدرسہ تیرا. بہادر خان اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مولوی غلام اللہ خان کو سمجھاؤ. بہادر خان نے جب کہا کہ حضرت بھائی نے بھیجا ہے، کہتا ہے تھوڑا جہا نرم ہو جاؤ تے ساری شے تہاڈی. شیخ القرآن نے بہادر خان کو کہا تھا جیڑا جواب میں دیاں گا بھرا نو جا کے دسے گا. وہ کہا جی میں ایلچی بن کے آیا دساں گا. پھر جو کچھ شیخ القرآن نے جواب میں کہا تھا مجھے یہ سٹیج بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو بیان کر سکوں کہ جا ایوب کو جا کے کہنا. ایوب نہیں کہتے تھے، وہ کہتے ایوبا، ایوبے نو جا کے اچھی غلام اللہ خان ادئی. اور جا کے یہ بھی کہنا تیری کرسی نہیں رہے گی، تیرا اقتدار نہیں رہے گا، راول پنڈی کی مسجد بھی ہوگی، ممبر بھی ہوگا، غلام اللہ خان بھی ہوگا. انہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی. ہم ان لوگوں کی تاریخ دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، پھر ہم حضرت حسین کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. سامنے کفر ناچ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے واپس جانا. تھوڑا دل مندہ. حضرت حسین یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے واپس جانے دو؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. یہ کہاں رکنے والے تھے، یہ کہاں کرنے والے تھے؟ خط حضرت حسین کے پاس موجود تھے اور آج وہ ابن سعد کے دستے میں تھے. انہوں نے سوچا اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور ان کی صلح ہو گئی تو ساتھی خیر کوئی نہیں،
ساڈے خط انہاں دے کول نے، یزید کو پتہ چلے گا ہمیں تو وہ جلا کے رکھ دے گا، بغاوت کا کیس چلے گا، لہذا کوئی ایسا کام کرو حسین کو یزید تک، تب ہماری کامیابی ہے کہ حسین یزید تک نہ پہنچے، خط یزید تک نہ۔ ایک بات کہوں آپ سے، بات تو بڑی عجیب سی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سورت یوسف کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت، سنیں گے آپ سر دھنیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں تو جیل جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا لوگ جرم کرتے ہیں تب جیل جاتے ہیں، اور یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑ گیا کہ اس نے جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس لیے جیل جانا پڑ گیا۔ تم کہتے ہو کہ حضرت حسین کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں حضرت حسین کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت پہ راضی۔ انہوں نے کہا حسین کو وہاں نہ پہنچنے دو، چنانچہ راستے میں 10 محرم کو جب یہ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا اور سکون تھا اور صلح کی بات ہو چکی تھی، لڑائی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، 60 کوفی وہ جو مکے سے حضرت حسین کے ساتھ چلے تھے اور وہ کوفی جو ابن سعد کے دستے میں موجود تھے اور ان کے خط حضرت حسین کے پاس تھے، انہوں نے یک بارگی حملہ کیا، خیموں کو لوٹا، جو سامنے آیا اس کو قتل کرتے چلے گئے۔ نہ انہوں نے علی اکبر کو دیکھا، نہ انہوں نے عباس علمبردار کو دیکھا، نہ انہوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو دیکھا، نہ 6 مہینے کے علی اصغر کو دیکھا، جو سامنے آیا اس کو کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی کہ خط ضائع ہو جائے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، جو سامنے آیا وہ کٹتا چلا گیا۔ میں کہتا ہوں تاریخ کو آپ کس طرح سمجھ لیں گے تاریخی مسئلہ ہے، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، اس پر کفر و اسلام کا دار و مدار، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، کفر و اسلام کی دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ تاریخ کو اس طرح سمجھتا ہے، ہم نے تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ باضابطہ جنگ ہوتی، جس طرح لوگ کمنٹری کرتے ہیں باضابطہ جنگ ہوتی، تو لوگوں جنہوں نے 6 مہینے کی علی اصغر کو نہ چھوڑا انہوں نے زین العابدین کو کیوں چھوڑا؟ زین العابدین کیوں بچ گئے؟ باضابطہ جنگ ہوتی، علی اصغر کام آ گیا 6 مہینے کا بچہ اور یہ 19 سال کا جوان، یہ بچ گیا۔ معلوم ہوتا ہے باضابطہ جنگ نہیں تھی، انہوں نے حملہ کیا، مار دھاڑ کر دی، جو سامنے آیا اس کو مارتے چلے گئے، اور اللہ نے زین العابدین کو تفریح کے ماحول میں، اور انہوں نے خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی۔ کیونکہ اس قافلے میں مستورات موجود تھیں، اس قافلے میں خواتین موجود تھیں، ابن سعد کا دستہ جو تھا وہ تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کرتا تھا، عورتوں نے قضائے حاجت کے لیے خیموں سے باہر بھی آنا ہوتا ہے، اور پھر یہ عورتیں تو نبوت کے گھرانے کی عورتیں، انہیں تو چاند نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، انہیں تو سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ تو حضرت علی کے خاندان کی مستورات تھیں۔ ابن سعد کا دستہ فاصلے پہ رہتا تھا، انہوں نے جب خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا وہ سارے لوگ وہاں پہنچے اور ان سب کو پکڑ کے انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے اور گھوڑوں کی ٹاپیں دہرائی گئی۔ یہ ہے واقعہ کہ منافقین نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسلمانوں نے انتہائی زیرکی کے ساتھ یہود و نصارہ کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ آخری دفعہ جو یہود و نصارہ اور منافقین کی سازش ناکام ہوئی
اس کا سارا چہرہ حضرت حسین کے سر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسین کے سر یہ چہرہ باندھا جاتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ آ کے ان کے فریب کو سمجھ گئے اور انہوں نے وہ راستہ ترک کر دیا. اتنی سی بات ہے جس کو افسانہ بنا کے رکھ دیا گیا. اس میں جتنی جھوٹ، جتنی ملاوٹ، جتنے واقعات، جتنے قصے. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں بھئی یہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس طرف سے سرخی آتی ہے، ایک کربلا تو پیچھے آن لگی. مارو بندے دے پترو جھوٹ جتنے مارے جاتے ہیں، بولو جھوٹ جتنے بولے جاتے ہیں تم سے. یہ سرخی بعد میں آتی ہے. وہ جی خون اوپر پھینکا، اتوں تھلے آ گیا، تھلوں پھر اتنے سرخی. جناب تماشا